بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بھی بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثنائے دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے مبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے مبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ مبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کی نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان تو فرمائے، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی بڑے جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو ستی اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستی نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستی کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور مبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لو، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا روان ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر گنگرو کی بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستی مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں فدا و ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت بڑا تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔